مختصر وقت کے لیے ادارۃ العلم کا تعارف 5 سے 7 منٹ میں، اس کے بعد انشاءاللہ 2023 کی ہماری جو کارگزاری ہے وہ انشاءاللہ 7 سے 8 منٹ میں۔ الحمدللہ ادارۃ العلم گجرانوالہ کا قیام 22 جون کو اپنے رفیق حضرت مولانا شیراز نوید صاحب کی رفاقت سے استاد محترم میرے مربی و مرشد مفکر اسلام حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی اور میرے مربی و مرشد والد محترم حضرت مولانا محمد عبید اللہ عامر دامہ ظلہ کی سرپرستی سے ہم نے اس ادارے کا آغاز کیا۔ ہمیں فخر ہے الحمدللہ تمام دینی درسگاہیں اپنے اکابرین سے ملے روایتی نہج کے مطابق اپنے صاحبان وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت تعلیمی سفر رواں دواں رکھے ہوئے ہے۔ البتہ ضرورت اس امر کی ہے مدارس کے طلباء میں ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ایسا علمی ماحول پیدا کیا جائے جس سے تمام طلباء و فضلاء مستفید ہو سکیں۔ خاص طور پر سکول و کالجز کے نوجوان طلباء کو دینی تعلیم سے روشناس کروایا جا سکے۔ اس مقصد کے تحت طلباء و فضلاء کے لیے مختصر و مختلف کورسز اور محاضرات علمیہ کا انعقاد کیا جائے گا۔ عوامی حلقوں اور مساجد میں فہم دین کے عنوانات پر مختلف موضوعات کے کورسز کروائے جائیں گے۔ انہی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ جون 2022 کو ادارۃ العلم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ہمارے اس ادارے کی باقاعدہ سرپرستی مفکر اسلام حضرت مولانا زاہد الراشدی دامہ ظلہ، استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر الیاس فیصل صاحب مدینہ منورہ سے اور والد محترم حضرت مولانا عبید اللہ عامر صاحب کی سرپرستی میں، اور باقاعدہ ہم نے الحمدللہ اس ادارے کی ایک مجلس شورا بنائی ہے۔ گجرانوالہ کے مختلف مدارس سے سرکردہ اساتذہ مدرسین کو ہم نے چنا، جن سے گاہے بگاہے ہم مشورہ بھی لیتے رہتے ہیں اور اپنی کارگزاری ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ باقاعدہ ہماری جو مجلس شورا جامعہ نصرت العلوم کے استاذ الحدیث حضرت مولانا ظفر فیاض صاحب، جامعہ نصرت العلوم کے استاذ الحدیث اور مرکزی مسجد کے نائب خطیب حضرت مولانا فضل الحادی صاحب، عمر بن عاص کے محتمم حضرت مولانا عبداللہ راتھر صاحب، پروفیسر ڈاکٹر مولانا رشید عباس صاحب اشریہ اکیڈمی، دارالعلوم فاروقیہ کے مدرس حضرت مولانا مفتی عبید الرحمن صاحب، یہ 5 بندے باقاعدہ ہمارے ادارے کی شورا ہیں۔ گاہے بگاہے صدیقیہ مسجد ہمارا جو مین کیمپس ہے وہاں پہ الحمدللہ یہ حضرات تشریف لاتے ہیں۔ ان کے سامنے ہم جو کرنے جا رہے ہیں ان سے مشورہ اور جو کیا ہے اس کی کارگزاری رکھتے ہیں۔ مدیر مولانا محمد خبیب عامر، باقاعدہ اس ادارے کے اندر الحمدللہ جب ہم نے اس ادارے کا آغاز کیا، میرے ساتھ پوری ٹیم، میرے معاونین، خصوصاً حضرت مولانا شیراز نوید صاحب مدرس دارالعلوم انوریہ، حضرت مولانا طلحہ نصر اللہ صاحب مدرس دارالعلوم انوریہ، پروفیسر حضرت مولانا سلمان صاحب اور برادر مکرم محمد زہیب عامر صاحب۔ ہمارے جو اہداف ہیں جن پہ انشاءاللہ آپ حضرات کی توجہ کی ضرورت بھی ہے، دعاؤں کو بھی، جن پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، حالیہ سرگرمیاں جو باقاعدہ ہمارا 2 سال ہے اور جس سلسلے کی یہ تقریب بھی ہے علمی و فکری محاضرات، اس کی باقاعدہ کارگزاری انشاءاللہ آئے گی۔ ہمارے جو اہداف ہیں، سب سے پہلے جدید طرز پر مبنی دارالقرآن کا قیام، ریسرچ سینٹر کا قیام، دارالتحقیق والارشاد کا قیام، مختلف موضوعات پر ای لائبریری، طلباء و فضلاء کو فنون سکھانا، دینی و عصری تعلیم کو بیک وقت حصول کے مواقع فراہم کرنا، مدارس کے طلباء کی معاونت کرنا اور ایک ٹرسٹ کا قیام۔ اب اس کے بعد مختصراً ادارۃ العلم کی جو کارگزاری ہے 2023 کی، وہ آپ کے سامنے مختصراً انداز میں پیش کرتا ہوں۔ ہم نے الحمدللہ MS آفس کمپیوٹر کے جو موٹے موٹے سافٹ ویئر ہیں اس میں ورڈ، مائکروسافٹ اور ایکسل وغیرہ الحمدللہ مولانا شیراز نوید صاحب نے باقاعدہ یہ کورس کروایا۔ تقریباً
تقریباً 2 سے 3 مہینے پر مشتمل، اور ہم نے ایک انگلش کورس رکھا بنیادی، حضرت مولانا سلیمان صاحب اس کے مدرس رہے، اور اس کے بعد باقاعدہ ہم نے امیزون، ای کامرس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اس کے لیے باقاعدہ الحمدللہ ہم نے 8 اتواروں پہ ایک کورس رکھا، اس کے ہمارے ادارہ کے پروفیسر محمد سعد صاحب اس کے معلم اور ٹرینر تھے۔ اس کے علاوہ حج ٹریننگ 2022 کی ہم نے ادارۃ العلم کے زیر اہتمام جامع مسجد صدیقیہ مین کیمپس میں ہم نے رکھی، اس کے معلم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب تھے۔ اور ایک ہم نے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے اندر علم کلام جدید و فلسفہ، اس کے عنوان پہ الحمدللہ بہترین قسم کی ہم نے ایک ورکشاپ کروائی، اس کے اندر تقریباً 120 کے قریب شرکاء حاضر ہوئے۔ اس کے لیے باقاعدہ ہم نے اسلام آباد نسٹ یونیورسٹی سے ڈاکٹر محمد زاہد مغل صاحب کو مدعو کیا۔ اور اس سال کی ہماری جو کارگزاری ہے، جس کے لیے یہ تقریب سجائی گئی ہے، علمی و فکری محاضرات، الحمدللہ ہم نے 10 عنوان کا چناؤ کیا، جس کے اندر الحمدللہ ستمبر کے اخیر میں شروع ہوا اور 30 نومبر کو باقاعدہ اس کا اختتام ہوا۔ پہلا ہمارا محاضرہ حدیث و اصول الحدیث پہ ہوا، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحلیم چشتی نور اللہ مرقدہ کے مایہ ناز شاگرد ہمارے دوست حضرت مولانا عبداللہ اسلم صاحب تشریف لائے 28 ستمبر بروز جمعرات کو الحمدللہ اس کا انعقاد کیا گیا، اور اس کے اندر تقریباً 60 سے 70 کے قریب الحمدللہ شرکاء حاضر ہوئے۔ ہماری جو محاضرات کی ترتیب ہوتی ہے، عصر مغرب سے لے کر رات 10 بجے تک 2 نشستیں ہوتی ہیں، مغرب سے عشاء تک 1 نشست اور عشاء کے بعد دوسری نشست۔ دوسرا ہمارا محاضرۃ السیر فیصل آباد سے مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب تشریف لائے، اس کے اندر بھی الحمدللہ تقریباً 50 کے قریب شرکاء حاضر ہوئے۔ تیسرا محاضرہ بینک کے علاوہ سود کی مروجہ شکلیں النافع سے، ادارہ النافع لاہور سے حضرت مولانا سید ہشام مغربی صاحب تشریف لائے۔ اس کے بعد چوتھا محاضرہ معیشت و تجارت پہ حضرت مولانا مفتی طیب امین صاحب ادارہ النافع لاہور سے تشریف لائے۔ ہمارا 5واں محاضرہ آپ اصول فقہ کا اجرا کیسے کریں، حضرت مولانا مفتی محسن گلزار صاحب تشریف لائے۔ یہ بہت ہی کامیاب الحمدللہ ہمارا محاضرہ رہا۔ اس کے بعد ہمارا 2 نومبر کو حضرت مولانا مفتی اسد خان صاحب فلکیات و جغرافیہ، یہ بہت ہی بہترین الحمدللہ ہمارا محاضرہ رہا۔ 7واں محاضرہ عصر حاضر کی الہادی فکر اور جدید اصطلاحات، حضرت مولانا مفتی احمد صاحب، اس کے اندر الحمدللہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور پروفیسر بھی شریک ہوئے، بہت ہی بہترین ہمارا یہ محاضرہ۔ 8واں محاضرہ ہمارا علوم بلاغت و بدیع، ہمارے ادارہ کے مجلس شورا کے ممبر اور ہمارے مربی حضرت مولانا فضل الحادی صاحب تشریف بھی فرما ہیں، الحمدللہ بہت ہی بہترین اس کا محاضرہ رہا۔ 9واں محاضرہ ہمارے ہی ادارہ کی شورا کے ممبر حضرت مولانا مفتی عبید الرحمن صاحب، آپ تحریر کیسے سیکھیں، بہت ہی خوبصورت یہ محاضرہ رہا۔ آخری محاضرہ 30 نومبر کو استاد جی حضرت مولانا مفتی عبید الرحمن صاحب کا ہی الحمدللہ تحقیق و اصول التحقیق۔ پچھلے سال الحمدللہ ہم نے 2022 میں جو سلسلہ شروع کیا، اس میں 10 موضوعات تھے جن کا محاضرہ ہوا، وہ 7 نہ ہو سکے، لیکن اس سال الحمدللہ بفضلہ و بتوفیقہ، اساتذہ کی دعاؤں سے، استاد جی کی سرپرستی سے اور الحمدللہ آپ حضرات کی توجہ سے 10 محاضرات کا ہم نے انتخاب کیا اور 10 کے 10 ہوئے الحمدللہ۔